قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ تسبیح کرتے رہے ہیں اللہ کی جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب، اور وہ زبردست ہے بڑی سوجھ بوجھ والا۔ اسی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وہ جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر متمکن ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے اسے جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور اسے کہ جو اس سے برآمد ہوتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور تمام معاملات کی، اللہ ہی کی طرف رجوع ہے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے پیغمبر پر، اور خیرات کرو اس میں سے جس کا دوسروں کے بعد اس نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ تو جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خیرات کی، ان کے لیے بڑا صلہ ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، حالانکہ پیغمبر تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، اور اس نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم واقعی مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندہ خاص پر کھلی ہوئی آیتیں تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ شفیق ہے بڑا مہربان۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ ترکہ آسمانوں اور زمین کا صرف اللہ کے لیے ہے۔ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ جنہوں نے خیرات کی فتح سے پہلے اور جنگ کی ہو، یہ درجے میں زیادہ بڑے ہیں ان سے جنہوں نے اس کے بعد خیرات کی ہے اور جنگ کی ہے۔ اور یوں تو ہر ایک کے لیے ہے اللہ کا وعدہ بھلائی کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تو وہ اسے بڑھا دے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے بہت بڑا صلہ ہے۔ جس دن دیکھو گے با ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، تمہارے لیے آج مبارک ہوں یہ باغہائے بہشت جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے ان میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ بہرہ مند ہوں، کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے واپس جاؤ اور کوئی نور ڈھونڈو، تو ان کے درمیان ایک دیوار اٹھ جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے ادھر رحمت ہوگی، اور ادھر جو باہر کا رخ ہے ادھر عذاب ہی عذاب ہے۔ اب وہ ان سے پکار کر کہیں گے کہ ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، مگر تم نے اپنے کو گمراہی میں ڈالا اور نتائج کو دیکھنے لگے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، اور شک و شبہ میں مبتلا رہے، اور خیالات خام نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے بارے میں غافل رکھنے والے نے مبتلا فریب رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان سے جو کھلم کھلا کافر تھے۔ تم سب کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، وہ تمہارے لیے اولا و انصب ہے،
اور یہ کیا برا انجام ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا کہ ان کے دل متاثر ہوں اللہ کی یاد اور اس حق سے جو نازل ہوا، اور وہ نہ ہوں ان کی طرح جنہیں ان کے پہلے کتاب ملی تھی، تو مدت طولانی ہونے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے بے جان ہونے کے بعد۔ ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں واضح طور پر پیش کر دی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ یقیناً امور خیر میں صرف کرنے والے مرد اور امور خیر میں صرف کرنے والی عورتیں، درا حالے کے انہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے معزز معاوضہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر، یہی لوگ صدیق اور شہید ہیں اپنے پروردگار کے یہاں، ان کے لیے ان کا صلہ اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی بس کھیل تفریح میں محویت، بناؤ سنگھار، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال اور اولاد میں زیادتی کی کوشش ہے۔ عارضی، جیسے وہ بارش جس کی پیداوار کے نباتات نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا، پھر وہ خشک ہونے لگے اور تم دیکھو اس حال میں کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ سوکھ کر چورا ہو جائے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور کچھ کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور ثواب ہے، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر سرمایہ فریب۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش اس بہشت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، وہ تیار رکھا گیا ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ بہت فضل و کرم والا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی زمین اور نہ خود تمہارے نفس میں مگر یہ کہ وہ ایک نوشتے میں ہے قبل اس کے کہ ہم اس کی تخلیق کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تمہاری طرف آئے۔ اور اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی پر آمادہ کرتے ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف کا حقدار۔ ہم نے اپنے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجے اور اتارا ان کے ساتھ قانون حیات اور توازن و اعتدال کا معیار، تاکہ لوگ عدالت و انصاف کو قائم رکھیں۔ اور اتارا ہم نے لوہا جس میں طاقت جنگ کا مضبوط ذریعہ ہے، اور بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ جانے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کے غیب پر ایمان کی بنیاد پر کون لوگ مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ طاقتور ہے، غالب آنے والا۔ اور بے شک ہم ہی نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہیں۔ پھر ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیجا ہم نے پیغمبروں کو، اور عقب میں بھیجا عیسیٰ فرزند مریم کو، اور انہیں ہم نے انجیل عطا کی۔ اور جو ان کے پیرو ہیں ان کے دلوں میں ہم نے ملنسار اور مہربانی رکھی، اور رہبانیت جس کی انہوں نے تبازات طور پر ایجاد کی۔ ہم نے اس کا قانون ان پر جاری نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب رہنا چاہیے تھی، تو انہوں نے اس کا پورا خیال نہیں رکھا، تو عطا کیا ہم نے انہیں
جو ایمان لائے ان میں سے ان کا صلہ اور ان میں کے زیادہ بد اعمال ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہیں 2 حصے اپنی رحمت کے عطا کرے اور تمہارے لیے ایک روشنی قرار دے جس کے ساتھ تم پھرو اور تمہیں بخشش سے نوازے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ یہ لوگ مسلمان اللہ کے فضل و احسان کے حصول پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور اس لیے کہ فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔